السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے اپنی پسند کے کام کروا لے، ایسے کام جو جنت میں لے جائیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیں، آمین۔ جی بچوں، آج ہم پارہ نمبر 11 شروع کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: حقیقت میں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ اور پکا وعدہ ہے، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس جنت کے سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ یہ سودا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی میرے پیارے بچوں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت نظر آ رہی ہے، اور بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے خود ہی ہمیں ساری نعمتیں دیں، یہ جسم، یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں، یہ وقت، اور خود ہی جنت کے بدلے ہم سے یہ سب خرید رہا ہے۔ جی بچوں، اللہ سے ہم نے یہ سودا ادھار کرنا ہے۔ اس کا اجر کب ملے گا؟ جی مرنے کے بعد۔ آئیے بچوں، اب میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرنے کا سودا کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ جی پیارے بچوں، طریقہ یہ ہے: ہم آج اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگائیں گے۔ ان کاموں کی قیمت ہمیں مرنے کے بعد جنت کی شکل میں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو مسلمان اللہ سے جنت حاصل کرنے کا وعدہ کرتا ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایسے مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ جی بچوں، ہر نبی مسلمان تھا، ہر نبی نے ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ہر نبی کی امت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ سے بڑھ کر کون سچا وعدہ کر سکتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اللہ سے جنت کا سودا کرنے والے مسلمان اس سودے پر خوشیاں منائیں، کیونکہ اس سے بڑا اور کامیاب سودا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جی پیارے بچوں، یہ سودا کرنا ہے نا اللہ سے آپ نے؟ انشاءاللہ۔ یہ سودا ہر ایک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ جی یہ سودا کرنے کے لیے ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ بچوں، آپ کو ہو رہا ہوگا نا کہ پتہ نہیں یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو آئیے سورۃ التوبہ کی اگلی آیت نمبر 112 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں اور صفات بتائی ہیں، اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ سودا کر سکتے ہیں۔ جی ترجمہ یہ ہے: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی وہ مومن لوگ ہیں جو اللہ سے جنت کا سودا کرتے ہیں۔ اور اے نبی، ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں
کیا ہم یہ کام کرتے ہیں جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں؟ جی آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ سارے گناہوں کی ہم نے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سچی توبہ، آئندہ کبھی نہ کرنے کا وعدہ۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی عبادت کرنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنی ہے، کثرت سے دعائیں کرنی ہیں، سجدے کرنے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے یعنی، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، یعنی خود بھی دین سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے ہیں، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کروانا ہے، یعنی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 3 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں گے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اپنا تخت حکومت قائم کیا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، بس یہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، کیا تم ہوش سے کام نہیں لوگے؟ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی اور قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خود کائنات کے تخت پر اپنی سلطنت قائم کی اور اب سارے جہان کا انتظام چلا رہا ہے۔ بچوں، ہمیشہ ہر دور کے لوگ یہ کہتے رہے کہ اللہ نے کائنات بنا کر یوں ہی چھوڑ دی کہ خود ہی چلتی رہے، لیکن بچوں قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، سارا اقتدار اور تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کائنات کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جی بچوں، دنیا کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ کسی کی سفارش کرے، اللہ سے کوئی فیصلہ تبدیل کروا لے یا قسمت بدلوا لے۔ جی بچوں، ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، دعا کا قبول ہونا یا نہ قبول ہونا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، وہی اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کیں تاکہ تم سالوں کا اور تاریخوں کا حساب لگا سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بیکار ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے کافروں کو دلیل سے، ثبوت سے بتا رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، جنت میں ڈالے جاؤ گے یا پھر جہنم ملے گی۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند کی گردش اور دن اور رات کا آنا جانا ایک تو ہمیں سالوں کی گنتی بتاتا ہے، وقت کا حساب لگانے میں مدد دیتا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سب کا بنانے والا عظیم و شان اللہ ہے۔ اللہ نے ان سب کو صرف کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے،
یہ دیکھنے کے لیے بنایا ہے کہ کون اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کی بات بھی مانتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ جی پیارے بچوں، اللہ کی باتیں کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلیں گی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی ہمیں قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔